امریکی سائنسدان اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ شارکس کو سمندری طوفان کی شدت کی پیشگوئی بہتر بنانے اور سمندری ڈیٹا جمع کرنے والے مشاہداتی نظام کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یونیورسٹی آف ڈیلاویئر کے محققین شارکس پر ایسے سینسر نصب کر رہے ہیں جو سمندر کے درجہ حرارت، برقی چالکٹ اور گہرائی کی پیمائش کرتے ہیں۔ برقی چالکٹ کا تعلق پانی میں نمکیات کی مقدار سے ہوتا ہے۔ تحقیق کے سربراہ پروفیسر ایرون کارلائزل کے مطابق جانوروں پر نصب سینسر کئی برس سے سمندری تحقیق میں کامیابی سے استعمال ہو رہے ہیں، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں سائنسی مشاہدات محدود ہیں۔ محققین کہتے ہیں کہ شارکس اس تحقیق کے لیے موزوں ہیں کیونکہ یہ بڑی تعداد میں موجود ہیں، وسیع سمندری علاقوں میں پائی جاتی ہیں اور کئی محفوظ سمندری ممالیہ جانوروں کے مقابلے میں ان تک رسائی نسبتاً آسان ہے۔ اب تک شارکس پر ٹیگنگ کا استعمال زیادہ تر ان کی نقل و حرکت اور رہائش گاہوں کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا رہا ہے، تاہم نئی تحقیق میں ایسی شارکس کا انتخاب کیا جا رہا ہے جو سمندری طوفانوں کی پیشگوئی کے لیے مفید ڈیٹا جمع کر سکیں اور سطح آگ کے قریب اتنی بار آ سکیں کہ نصب ٹیگز سیٹلائٹ کے ذریعے معلومات منتقل کر سکیں۔ شمالی بحر اوقیانوس میں ہونے والے ابتدائی تجزیوں میں شارٹ فن ماکو، بلو شارک، اسموتھ ہیمر ہیڈ اور کم عمر گریٹ وائٹ شارک کو اس تحقیق کے لیے موضوع قرار دیا گیا ہے۔ ایرون کارلائزل کے مطابق سائنسدان سمندر کی بالائی تہہ میں موجود حرارت پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں، جسے مکسڈ لیئر کہا جاتا ہے، یعنی پانی کی تہہ سمندری طوفان کی شدت میں اہم کردار ادا کرتی ہے، کیونکہ زیادہ گرم مکسڈ لیئر زیادہ طاقتور سمندری طوفان کا باعث بن سکتی ہے۔ تحقیقاتی ٹیم کے مطابق شارکس کی ٹیگنگ کا عمل مئی کے آغاز میں شروع ہوتا ہے، جبکہ کئی نقل مکانی کرنے والی شارک انواع موسم سرما میں بحر اوقیانوس کے دور دراز علاقوں میں رہنے کے بعد ساحل کے قریب آتی ہیں۔ محققین تحقیقی کشتی کے ذریعے ساحل سے 50 سے 65 کلومیٹر دور سمندر میں جاتے ہیں، جہاں چارہ لگی ڈوریاں ڈالی جاتی ہیں اور عام طور پر 2 سے 3 گھنٹے تک شارک کے آنے کا انتظار کیا جاتا ہے۔ شارک کے ڈورسل فن پر ٹیگ نصب کیا جاتا ہے۔ جب شارک سطح آگ کے قریب تیرتی ہے تو ٹیگ سیٹلائٹ وصول کنندگان کے نیٹ ورک سے رابطہ کر کے ڈیٹا منتقل کرتا ہے۔ ٹیگز ایسے مواد سے منسلک کیے جاتے ہیں جو وقت کے ساتھ گھل کر خود الگ ہو جاتے ہیں۔ ہر شارک کو دوبارہ سمندر میں چھوڑنے سے پہلے اس کی صحت کا معائنہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ دباؤ یا زخمی ہونے والی شارک کا قدرتی رویہ متاثر ہو سکتا ہے، جس سے حاصل ہونے والا ڈیٹا بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ماہرین کے بقول فلموں میں شارکس کو انتہائی خوفناک انداز میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت میں یہ نسبتاً پرسکون جانور ہیں۔ محققین کے مطابق اگر یہ منصوبہ کامیاب رہا تو شارک سے حاصل ہونے والا ڈیٹا امریکی مشرقی ساحل کے قریب آنے والے سمندری طوفان کی شدت کی پیشگوئی بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ اس معلومات سے شمالی کیرولینا سے میساچوسیٹس تک ساحلی علاقوں میں موجود آبادیوں کو طوفانوں سے نمٹنے اور ساحلی تحفظ کے لیے زیادہ قابل اعتماد پیشگوئی فراہم کی جا سکے گی۔